بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، استقبال ہے آپ تمامی حضرات کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں سیشن میں۔ چھٹے سیشن کے آخر میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ وہ اپنے یتیم بلکہ در یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست یعنی دادا عبد المطلب کے ساتھ تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 مہینے تک کا قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں ہی تھیں کہ بیماری نے پکڑ لیا، بیمار پڑ گئیں، اور یہ بیماری بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچ گئی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر آپ انتقال فرما گئے۔ کیا عجیب لمحات تھے وہ! آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پہلا سانحہ دیکھا تھا، اور یہ سانحہ حادثہ بھی کتنا المناک کہ ماں سے ہمیشہ کے لیے جدائی، اور وہ بھی کہاں؟ اپنے گھر پر نہ بلکہ پردیس میں، عزیز و اقارب سے دور، بے کسی اور نا آشنائی کی موت۔ مکہ میں اگر آمنہ کا انتقال ہوتا تو شاید سینکڑوں بنو ہاشم جنازے کے ساتھ ہوتے، گھر گھر سے رونے والیاں آ رہی ہوتی، اور یہاں مقام ابوا میں ام ایمن کے سوا آنسو بہانے والی کوئی نہ تھی۔ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا دیکھ کر ام ایمن نے بہت کچھ تسلی کی باتیں کی، مگر یتیم بچے کے لیے ماں کے مرنے کا غم بڑا ہی درد انگیز ہوا کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تو جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ ام ایمن چند دنوں کے بعد اس یتیم بلکہ در یتیم کو لے کر مکہ پہنچتی ہیں، اور دادا عبد المطلب سے کہتی ہیں کہ سید القریش محمد کا اب تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ دادا عبد المطلب نے کہا، ام ایمن کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ آمنہ کی یادگار اور عبداللہ کی نشانی کو میں یوں ہی بے حفاظت چھوڑ دوں گا؟ محمد تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور میری بوڑھی اور سفید آنکھوں کی روشنی ہے۔ یہ حمزہ، یہ عقیل، ابو طالب، حارث، ابو لہب اور یہ عباس یہ میرے بیٹے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم محمد ان سب سے زیادہ مجھے پیارے ہیں۔ تم میری محبت کا اندازہ نہیں کر سکتی ام ایمن، کاش کہ دل چیر کر دکھانے کی چیز ہوتی تو میں اے ام ایمن تجھے دکھاتا۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ قدرت جس کو بڑا بنانا چاہتی ہے اسے آزمائش کی بھٹیوں میں تپاتی ہے، اور رنج و غم کے خارزاروں سے اسے گزارتی ہے۔ پہلے کئی طرح کے غموں سے دل میں نرمی پیدا کی جاتی ہے،
اس نرمی کو دوسروں کی غمخواری کے کام آنا ہوتا ہے اور طبیعت میں نکھار پیدا کرنا ہوتا ہے۔ عیش و مسرت سے دنیا کی بڑی شخصیتوں کو جان بوجھ کر دور رکھا جاتا ہے۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کے افق ہی سے عظمتوں اور بلندیوں کے آفتاب طلوع ہوا کرتے ہیں۔ قدرت کی یہی صفت اور اس کا یہی دستور اور یہی اس کی مصلحت ہے۔ بہرحال بوڑھے عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگایا۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے لبریز تھا، کیونکہ اب اس در یتیم کو ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخم کو کرید کر رکھ دیا تھا۔ ایک زخم تو والد کے سائے کا سر سے اٹھنا تھا کہ ولادت نہیں ہوئی تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اور دوسرا زخم یہ جو 6 سال کی عمر میں نیا اور تازہ لگا تھا کہ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، والدہ کی آغوش سے آپ کو دور کر دیا گیا۔ صحیح فرمایا رب تبارک و تعالی نے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے واقعتاً رسول اللہ کی پوری زندگی کے ایک ایک دور میں بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ موجود ہے۔ لہذا وہ لوگ جو اپنا بچپنا یتیمی کی حالت میں گزار رہے ہوتے ہیں اور جنہوں نے کئی ساری پریشانیوں کا سامنا کیا ہوتا ہے، انہیں اگر اپنی پریشانیوں کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہو تو مکہ کے اس در یتیم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ان سب لوگوں کو اپنا رنج و غم بہت ہی ہلکا محسوس ہو رہا ہوگا۔ بہرحال عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی نرمی تھی اور اتنی مہربانی اور اتنی محبت اور شفقت تھی کہ اپنی اصل جو اولاد تھی تو ان کے لیے بھی اتنی نرمی اور محبت اور شفقت نہیں تھی، یعنی اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے پوتے کو آپ نے جگہ دی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں، جس جنگل میں، جس بیابان میں گویا لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، بلکہ عبد المطلب آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح آپ کا احترام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب جو اپنے وقت کے قوم کے سردار تھے، خانہ کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے بطور خاص احترام اور اکرام کے طور پر بیٹھنے کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا، اور باقی سب لوگ یہاں تک کہ آپ کے تمام لڑکے بھی وہ سب فرش کے آس پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کوئی بھی فرش کے اوپر بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر تشریف فرما ہوتے، فرش پر عبد المطلب بیٹھا کرتے، اور ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بھی بیٹا فرش پر نہیں بیٹھتا تھا، لیکن آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر دادا جان کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، جبکہ ابھی آپ کم عمر بچے تھے۔ آپ کے چچا آپ کو پکڑ کر اتارنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ چچا لوگ یہ چاہتے تھے کہ فرش سے نیچے بیٹھیں، چچا یہ چاہتے تھے کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم فرش سے نیچے بیٹھے، لیکن جب عبد المطلب اپنے بیٹوں کو ایسا کرتا دیکھتے کہ یہ میرے پوتے کو میرے فرش سے نیچے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو فرماتے کہ ارے میرے بیٹو، میرے اس بیٹے کو یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہیں بیٹھا رہنے دو، اس کو تو یہیں پر چھوڑ دو۔ اور فرماتے عبد المطلب کہ بخدا اس کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھا کر رکھا کرتے تھے، اور تو اور اپنے ہاتھ سے پوتے کی پیٹھ سہلاتے تھے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ لیکن قدرت خداوندی کا نظام بھی بڑا عجیب ہے کہ ابھی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت بتقدیر خداوندی اٹھنے کو تیار ہو گیا۔ عبد المطلب بہت رنجیدہ تھے، بہت غمزدہ تھے کہ اب اس بچے کی کفالت اور کون کرے گا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کاش میں چند دن اور زندہ رہتا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ در حقیقت عبد المطلب کی اس آرزو پر قدرت خداوندی مسکرا رہی تھی کہ ابن ہاشم محمد کو بے سہارا سمجھ کر تو غم کرتا ہے، اس کو یتیم سمجھ کر روتا ہے۔ بوڑھے سردار، یہ یتیم تو، یہ در یتیم تو یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا ہے، جس کے دنیا میں سارے سہارے ٹوٹ گئے ہوں، اسے یہ ایک دن سہارا دے گا۔ یہ وہ ہے، چاند ستارے اس کے اشارے پر گردش کریں گے۔ عبد المطلب گویا قدرت خداوندی کا یہ اعلان تھا کہ عبد المطلب اطمینان کے ساتھ جان دے دے، محمد کا غم نہ کر، اس کی غم خاری کے لیے تو اس کا خدا ہی بہت کافی ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی، اور دادا عبد المطلب کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ مکہ میں ان کا انتقال ہوا، اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو دراصل آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ان کو آپ کی ذمہ داری سونپی اور آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ چنانچہ ابو طالب نے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اپنے بھتیجے کا حق کفالت بہت ہی خوبی سے ادا کیا۔ آپ کو اپنی اولاد میں شامل کر لیا، بلکہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر مانا، اور بہت زیادہ اعزاز اور احترام سے نوازا، اور 40 سال سے زیادہ عرصے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت اور طاقت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا، یعنی ہر طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور ہمدردی اور نصرت کرتے رہے، اور آپ ہی کی بنیاد پر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر ابو طالب لوگوں سے دوستی اور دشمنی رکھا کرتے رہے۔ تو بہرحال چچا ابو طالب کی کفالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں،
اس کے بعد کا ایک بڑا زبردست دلچسپ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جس کو الرحیق المختوم میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عساکر نے جلحمہ بن عرفطہ سے یہ روایت کی ہے۔ جلحمہ کہتے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط میں مبتلا تھے، گویا کال پڑا ہوا تھا، بارش نہیں برس رہی، بارش نہ برسنے کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ قریش نے ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب، یہ وادی مکہ قحط کا شکار ہے، بال بچے قحط کی زد میں آ چکے ہیں، چلیے ذرا بارش کی دعا کیجئے۔ چنانچہ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے، اور وہ بچہ کیا، در حقیقت دنیا بھر کے تمام لوگوں کا سب سے زیادہ غمخوار، غمگسار، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر آئے۔ یہ بچہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ابر آلود سورج ہو، جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ کیا رخ انور تھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یقیناً آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے بڑھ کر اور کون سا چہرہ ہو سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چچا ابو طالب کے ساتھ تھے، اور گویا حضور انور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا لگ رہا تھا جسے کوئی بادل ابھی ابھی چھٹا ہو، اور گویا کہ سراج منیر اور قمر منیر ابھی ابھی نمودار ہوا ہے۔ آپ کے ارد گرد اور بھی بچے تھے، لیکن ابو طالب نے کیا کیا؟ ابو طالب نے اس بچے کا یعنی آقا کا ہاتھ پکڑ کر آقا کی پیٹھ کو کعبے کی دیوار سے لگا دی، آقا کی پیٹھ کو کعبے کی دیوار سے ٹیک دیا، اور بچے نے یعنی آقا نے ان کی انگلی پکڑ رکھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور گویا وہ آسمانوں کی جانب تھا۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن ادھر آقا کا چہرہ آسمانوں کی طرف ہونا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی، اور ایسی دھواں دھار موسلا دھار بارش ہوئی کہ گویا وادی مکہ میں سیلاب آ گیا، اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ یہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں ہی ظاہر ہونے والی خیر اور برکت تھی۔ گویا حضور کی برکت سے حضور کی پیٹھ مبارک کعبہ سے لگ رہی ہے، چہرے انور آسمانوں کی جانب ہے، اور ادھر گویا اللہ تعالی حضور کی خیر اور برکت سے مکہ معظمہ کو سیراب کر رہا ہے۔ اور یہ در حقیقت نشانی تھی کہ ان کے پیچھے چلو گے تو ساری دنیا میں خیر ہی خیر اور برکتیں ہی برکتیں تمہارا استقبال کر رہی ہوں گی۔ شہر و بیاباں شاداب ہو گئے، سرسبزی پھیل گئی۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، آپ کی تعریف میں یوں کہا تھا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَانُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی
وہ خوبصورت بھی ہیں اور خوبصیرت بھی ہیں، ان کے چہرے انور سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے۔ سمال الیتاما، وہ یتیموں کے ماوا، یتیموں کا ٹھکانہ ہے، یتیموں کی پناہ گاہ ہیں، اور عصمت للارامل، وہ بیواؤں کے محافظ ہیں۔ یہ ہے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 8 سے 10 سالہ زندگی کا مرحلہ۔ آئندہ ایپیسوڈ میں یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 8 میں ہم انشاءاللہ اس کے آگے کا واقعہ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔